کہا کہ اس لیٹر کو مذاق بنانے کی کوشش کی جائے گی اور میرے اور میری فیملی کے اوپر کردار کشی کی جائے گی، اور عمران خان نے کہا مجھے اس کا پورا یقین ہے کہ ان کو یہ کرنا پڑے گا، اور کیونکہ پہلے بھی کئی مرتبہ میرے ساتھ یہی سلوک انہی سیاسی جماعتوں نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا پونے 4 سال میں وزیر اعظم رہا ہوں، میرے خلاف ایک الزام ایسا نہیں لا سکتے جس میں کوئی حقیقت ہو، تو یہ صرف کردار کشی کر سکیں گے اور وہی یہ کریں گے، لیکن پاسپورٹ کو جلانا، اس کو پھاڑنا، یہ پاکستان کی نشانی ہے، اور پاکستان ہمارا ہے کہ وہ جان بوجھ کر کسی نے بنایا ہے، اور مجھے یہ بھی شک ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کو بدنام کرنے کے لیے بنا ہے۔ کوئی ذی شعور آدمی پاکستان کے پرچم کو آگ نہیں لگا سکتا۔ یہ تو کے پی کا مجھے کوئی منظر لگ رہا تھا، بندہ بھی ادھر کا لگ رہا تھا، تو خیبر پختونخوا حکومت کو فوری طور پہ اس بندے کو گرفتار کرنا چاہیے۔ یہ کوئی ایجنٹ ہو سکتا ہے، کوئی ہمسایہ ملک کے بہت سارے مہاجرین پاکستان میں رہتے ہیں اور وہ پاکستان کو ویسے بھی برا بھلا کہتے رہتے ہیں، آپ کو یاد ہے، تو وہ بھی ایسی سازش کر سکتا ہے کہ پیچھے پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا اور آگے جو ہے وہ پرچم پاکستان کا جلا دیا، تو یہ پاکستانی نہیں ہو سکتا۔ اس کو تو پکڑ کے جیل میں ڈالنا چاہیے، اور اس کی اصلیت اور اس کی حقیقت بتانی چاہیے، یہ بندہ ہے کون، اس کا کوئی آئی ڈی کارڈ پاکستان کا ہے بھی یا نہیں، یہ کدھر سے آیا ہے۔ لیکن بڑے ذمہ دار لوگ جو ہیں وہ اس کا پوسٹ کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ ایسی چیز کو تو شیئر بھی نہیں کرنا چاہیے، ڈسکریج کرنا چاہیے، اور اس کو پاکستان تحریک انصاف نے یہ ذمہ داری ادا کی۔ انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ پاسپورٹس کی عزت کریں اور قومی پرچم کو کسی جگہ کوئی نقصان نہ پہنچائے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاک فوج کو کوئی گالی نہ دے، پاک فوج کے خلاف کوئی ٹرینڈنگ نہ کرے، پاک فوج کو کمزور کرنے کی سازش ہمارے دشمن کی ہوتی ہے۔ انڈیا اس کو بہت ہوا دیتا ہے، پی ٹی ایم جب کرتا تھا تب بھی انڈیا ہوا دیتا تھا، حالانکہ پی ٹی ایم کا احتجاج افغانستان کا اور انڈیا کا سپانسرڈ تھا، یہ تو ایک آرگینک موومنٹ چلی ہے، لوگوں کا غصہ ہے، لیکن میرے خیال میں عمران خان صاحب نے بڑا صاف کہا تھا، بار بار ہمیں بھی کہا تھا کہ فوج کے اوپر ایلیگیشن نہ لگائیں، میں فوج کا نقصان ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمارا ملک جو ہے اس کے اندر ایک ہی تو ادارہ ہے تگڑا، اگر آپ اس کو بھی ڈیمیج کریں گے تو ملک کے پلے کیا رہے گا؟ تو ہماری سیکیورٹی کی ضمانت ہے، حفاظت کی ضمانت ہے، تو ان کو اپنی سیاست سے فی الحال اگر کوئی گلا بھی ہے تو آپ ان کو دور رکھیں۔ اب ایک تو یہ فرمائیں کہ استعفوں کا فیصلہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ کو اندر رہنا چاہیے تھا، یا وہاں ایک بہت سائزیبل جو ہے آپ کی ایک اپوزیشن بڑی امپورٹنٹ ہو سکتی تھی، مگر آپ نے اس طرح فیصلہ کیا ہے، تو اس فیصلے سے آپ پرسنلی بھی ایگری کرتے تھے یا خان صاحب نے یہ؟ اور دوسرا یہ کہ اب آپ کا اگلا لاہ عمل کیا ہے؟ قائد صاحب بات یہ ہے کہ یہ کہنے میں تو صحیح ہے کہ جی آپ کو ایوان میں رہنا چاہیے، عمومی صورتحال ہو تو آپ ایسے ہی کریں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک بیرون ملک بیٹھ کے واشنگٹن میں بیٹھ کے پاکستان میں حکومت امپوز ہو جائے، اور یہاں پہ یہ جو سارے ڈمی بیٹھے ہوئے ہیں ایوان میں، وہ ہنس ہنس کے ووٹ کر دے اور کہیں کہ جی اللہ اللہ خیر صلی اللہ کام ختم ہو گیا، اور ہم اس سسٹم کا حصہ بن جائیں، تو پھر ہم لوگوں کے پاس کس منہ سے جائیں گے؟ معاملات بڑے اچھے ہیں، لیکن قاضی صاحب کیا ملک صاحب آپ بتائیں، جس طرح فواد چوہی صاحب کہہ رہے ہیں، اگر یہ اسمبلی میں رہتے اور 140 کی اپوزیشن ہوتی، عمران خان کی صورت میں اپوزیشن لیڈر ہوتے، تو کیا حکومت کے لیے زیادہ مشکلات نہیں پیدا کر سکتے؟ پہلے تو سب سے اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی کی کوئی بھی آپ بات کریں، عمران خان کی کوئی بات کریں، 12 گھنٹے سے زیادہ ٹرسٹ نہ کریں، کوئی پتہ نہیں ہم پروگرام اٹھ کے جائیں تو وہ کیا استعفے واپس لے رہے ہیں، مجھے کبھی ان میں کنسسٹنسی نظر نہیں آئی، مگر اس کا بھی مجھے کوئی لاجک نہیں نظر آیا کہ آپ کیوں استعفے دے رہے ہیں۔ آپ کی ویب بن رہی ہے، لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ جو کل آپ نے دیکھا، آپ اسمبلی میں رہ کے بھی اپوزیشن کریں، باہر بھی کریں، دونوں طرف ون ون ہے آپ کی۔ کیوں جی قائد صاحب اسمبلی میں بھی انہیں ٹف ٹائم دیتے؟ میرا بھی یہ خیال ہے، بہرحال دیکھیں جو یہ حق ان کا ہے، ہم خدا نہ خواستہ کسی کے ایڈوائزر نہیں ہیں۔ حکمرانوں نے جو بھی نئے بن رہے ہیں، جنہوں نے ابھی حلف اٹھانا ہے، وہ یا ان کے سہولت کار اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وقت کے ساتھ معاملہ ختم ہو جائے گا تو یہ اس نیشن کو ڈیوائیڈ کر دے گا، بہت ڈیپ ڈیوائیڈ کرے گا۔ اگر ان لوگوں کی ڈیمانڈز کا جواب نہیں دیا گیا، جو لوگ سڑکوں پہ رات نکلے وہ پھر نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ پرسوں خان پشاور جائے گا، 17 کو وہ کراچی جا رہا ہے، اور میں نے جو مناظر دیکھے ہیں، میں اس سے پہلے حفظ آباد بھی گیا، میں کمالیہ بھی خود گیا صرف پلس دیکھنے کے لیے۔ میں آپ سے بطور صحافی یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک اتنا بڑا انقلاب آنے والا ہے پاکستان میں کہ اگر کسی نے اس کو روکنے کی کوشش کی، اس کے آگے اگر کسی نے بند باندھنے کی کوشش کی، تو آپ یقین کریں وہ خود بھی بہ جائے گا اور وہ۔ لیکن آج یہ جو گفتگو کی ہے انہوں نے،
تو ہماری جو سروسز، ہماری جو فوج ہے جو ہمیشہ سیاست سے دور رہتی ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے ہمیشہ یہ کہا کہ ہمیں اب پالیٹکس میں آپ نہ جھگڑیں، نہ ڈریگ کریں. اس سے پہلے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جس کو وزیر اعظم عمران خان نے ہیڈ کیا تھا، ان کا ایک اعلامیہ آ چکا ہے جس میں جو مراسلے میں جو کہا گیا کہ جو امریکی عہدیدار نے جو لینگویج استعمال کی وہ پاکستان کے انٹرنل افیئرز میں مداخلت تھی اور شرمناک تھا. بلیٹنٹ انہوں نے جو ورڈز یوز کیے وہ غلط تھے اور اس پر احتجاج کرنا چاہیے، اور پاکستان نے ڈیمارچ دیا واشنگٹن میں بھی اور یہاں پر بھی، اور اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر کہہ چکے اپوزیشن کی ڈیمانڈز پر کہ ہماری وہی پوزیشن ہے جو اس اعلامیے کی ہے. اب یہ جو پارلیمان کی جو قومی سلامتی کمیٹی ہے جس میں ممبرز ہیں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے، ہیڈ جو پارلیمانی پارٹی ہے، اب اس سے تحریک انصاف تو چلی گئی، تو یہ خود ہیں یا ان کے الائز ہیں جن کے اوپر الزام تھا کہ وہ ایک شاید اعلیٰ کار بنے ہیں امریکہ کے اور اس کے بہاف پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اس سازش کا حصہ ہیں. اب شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ میں اپنے چیفز کو بلاؤں گا، وہاں پر ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی بلاؤں گا اور ان کیمرہ وہ سیشن ہوگا اور وہاں پر وہ بات کی جائے گی. کیا آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا وہ جو پہلے جو اعلامیہ آیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا، اب اس اعلامیے کو آپ ریورس کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کس کی پوزیشن کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کس کو سیاست میں لانا چاہتے ہیں؟ ابھی تو پہلا دن ہے، ابھی تو آپ نے حلف نہیں اٹھایا اور آپ فوج کو سیاست میں لے کے آ رہے ہیں، ان سروسز چیف کو جن کا سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جو پاکستان کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے تیار ہیں. آپ ان کو ڈریگ کر رہے ہیں. آپ بطور الیکٹڈ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ معاملہ جو ان سے نکل چکا، جس کا طے ہو چکا، جس پر وہ کہہ چکے کہ یہ ہمارے انٹرنل معاملات میں مداخلت ہے، اب ان کو بلوا کے آپ ان سے یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ جناب نہیں، یہ انٹرنل معاملات میں مداخلت نہیں تھی. اپنے نام کو کلیئر کرنے کے لیے آپ نے پھر وہی حرکت کی. اپنے نام کے علاوہ آپ کو کوئی احساس نہیں ہے کہ پاکستان کے ادارے کیا ہیں، نیشنل سیکیورٹی کیا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بلا کے ہم یہ ان کیمرہ بریفنگ دیں گے. ایک انتہائی یقیناً اس وقت اضطراب ہوگا کیونکہ یہ سیدھا ڈالرز کی بات ہو رہی ہے، ڈپلومیسی، ایکویلٹی کی. کون سی ایکویلٹی کی آپ بات کر رہے ہیں امریکہ کے ساتھ بھائی؟ اس نے کہاں آپ کو، کس جگہ پہ آپ کو اس نے ایکول رکھا؟ 70,000 بندے آپ کے مار دیے، $200 بلین کا نقصان کیا، سلالہ پر ہمارے جوانوں کو شہید کیا، معافی تک نہیں مانگی انہوں نے، اور ایک واحد لیڈر تھا عمران خان جس نے اس پر احتجاج کیا. ابھی انڈیا کے ساتھ وہ چلے گئے ہیں. کشمیر پر جو ظلم ہو رہا ہے اس پر بات کرنا مناسب نہیں سمجھتے، اور ایبسلیوٹلی نوٹ کہنے پر وزیر اعظم کو بے دخل کر دیا، اور دھمکیاں دیتے ہیں ہمارے سفارتکار کو کہ اچھا یہ تو ابھی دی نا دھمکی، اس سے پہلے مشرف کو دھمکی دی کہ اتنا بام کریں گے کہ سٹون ایج میں واپس لے جائیں گے آپ کو، یا تم ہمارے ساتھ ہو یا اس کے ساتھ ہو. اور ہم ایک بے حیائی کے ایک سمندر میں چلے گئے ان کے ساتھ جا کے، اور آج بھی انہوں نے یہی کرنے کی کوشش کی جس کو عمران خان نے ریجیکٹ کیا، کھڑے ہو گئے. اور آج پہلا دن تھا آپ کا پارلیمنٹ میں اور آپ ہمیں یہ لالی پاپ دے رہے ہیں برابری کے تعلقات کی. کون سی برابری کے تعلقات آپ چاہتے ہیں؟ برابری کے تعلقات تو ہمارے ساتھ آپ لوگوں نے حالت یہ کر دی ہے کہ بنگلہ دیش بھی نہیں چاہتا، اور آپ امریکہ کے ساتھ برابری کے بنیاد پر تعلقات کی بات کرتے ہیں. دیکھیں بہت بڑا امپیکٹ ہے، 150-55 لوگ ہیں. میں تو 3 مہینے پہلے کہہ رہا تھا کہ لگاؤ، ایمرجنسی لگاؤ. ہمیں جب مجھے اطلاعات ملی تھی کہ لندن میں کون کون لوگ مل رہے ہیں، میں تو اس وقت سے چیخ رہا ہوں کہ اسمبلی ڈیزالو کریں. لیکن آج کی ہے تو اچھا کیا ہے، یہ معمولی تعداد نہیں ہے. آج پہلے دن ہی دیکھیں ایم کیو ایم پھٹ پڑی ہے. کل جو کراچی میں عوام کا سمندر تھا، راول پنڈی لال حویلی کے آگے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ اتنے شارٹ نوٹس میں سڑکیں تنگ پڑ گئے اور مجھے 4 گھنٹے لگے اسلام آباد. تو لوگوں نے عمران خان کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کیا ہے، اور کوئی عقل کاندہ ہوگا جو یہ سمجھے گا کہ جب اتارا گیا تو اس لیے نہیں اتارا گیا کہ ہمیں واپس لایا جائے، ہمیں عوام میں جانا ہوگا. اور عوام، اللہ کے بعد عوام کی طاقت سے ہم بحال ہو سکتے ہیں، اور یہ نہیں رہ سکتے. آج ہی دیکھیں ایم کیو ایم کی ویڈیو چل رہی ہیں کہ انہوں نے کہا بھائی ہمارے ساتھ تو کل جو کراچی میں ہوا، ابھی 17 تاریخ کو عمران خان کراچی جا رہا ہے، میں بھی وہیں ہوں گا، اور بدھ کو وہ پشاور میں ہوں گے. تو ساری یہ فیصلہ چوک اور چوراہے میں ہونے جا رہا ہے. میں سیاسی بحران خانہ جنگی کی کیفیت ہے. اس ملک میں الیکشن کرانے ہوں گے اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو انوالو ہونا پڑے گا. اس طرح یہ ملک نہیں چل سکتا.
یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی خرید و فروخت کر کے اور لوگوں کو نئی خواہشات پر لا کر یہ حکومت چلا سکتے ہیں. یہ حکومت اس طرح نہیں چل سکتی. یہ لنگڑی لولی مفلوج بیکار فرسودہ منی لانڈرنگ میں ملوث اور کرپشن سے بدبودار حکومت نہیں چل سکتی اس ملک میں. شیخ صاحب آج جو خطاب کیا شہباز شریف صاحب نے، انہوں نے کہا میں بطور منتخب وزیر اعظم میں یہ کرتا ہوں اعلان کہ میں سروسز چیف کو بلاؤں گا اور جو یہاں کی جو سیکیورٹی کمیٹی ہے پارلیمنٹ کی اس میں وہ ان کیمرہ وہ دیں گے، بریفنگ دیں گے، ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی بلاؤں گا. تو وہ تو پہلے مشترکہ جو اعلامیہ تھا اس کا جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا، اس میں سب کچھ آ بھی چکا، ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہہ چکے کہ اس کی لینگویج سے ہم متفق ہیں. تو اب یہ اپنے آپ کو کلیئر کروانے کے لیے اب فوج کو پھر سیاست میں پہلے دن ہی دیکھیں فوج کو انہوں نے خام خواہ ملوث کر دیا ہے. فوج کا ایک امیج ہے، وقار ہے، اس کو سوالیہ نشان انہوں نے بنا دیا ہے ان کی نااہلی سے. اب آپ دیکھیں سارا سوشل میڈیا جو ہے فوج کے متعلق لگ گیا ہے، جو کہ ملک دشمنی کے مترادف ہے اور کالے کوٹوں کے پیچھے لگ گیا ہے. یہ ساری صورتحال کیسے یہ ملک چل سکتا ہے؟ یہ اکنامک فورس ہے، یہاں بہت جلد فیصلے کرنے پڑیں گے. حالات ہاتھ سے نکل رہے ہیں اور کل جس طرح عوام نکلی ہے اس کو کسی نے نہیں نکالا جی. جس طرح فیملیز نکلی ہیں، عزت اور موت کا مسئلہ بنا لیا اس کو، اور یہ بات بڑھ جائے گی. زیادہ سے زیادہ میں آپ کو ایک مہینہ دیتا ہوں، 4 تاریخ کو عید ہے، آپ جون کے مہینے تک 4 جون کو جو ہے عید ہوگی، تو جون کے مہینے میں یہ اس طرح کے حالات نہیں نظر آئیں گے. یہ حکومت ختم ہوگی اور یہاں الیکشن کرانے ہوں گے اور یہاں ایک منصفانہ الیکشن کے علاوہ اب کوئی حل نہیں. اچھا شیخ صاحب، یہ بڑی باتیں ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پر، خاص طور پر نون لیگ کے جو حمایتی لوگ ہیں وہ پھیلا رہے ہیں کہ وہ جو پریزن وین آئی تھی وہ پکڑنے کے لیے آئی تھی اور کوئی نازیبا حرکات بھی ہوئیں، کوئی بدتمیزیاں بھی ہوئیں. کوئی ایسی بات آپ کے علم میں ہے؟ یہ سارا پروپیگنڈا ہے؟ میں وہاں موجود تھا، پی ایم ہاؤس میں موجود تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ فائن ہوئی فرسٹ ٹائم یہ پریزن وین لے کے آئے تاکہ اسپیکر کوئی ایسا فیصلہ نہ دے دے. اور یہ پہلی دفعہ میری سیاسی تاریخ میں 16 دفعہ وزیر رہا ہوں کہ پریزن وین جو ہے وہ قومی اسمبلی میں داخل ہوئی ہے. یہ تو سب بدماشیاں ہیں.